بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت۔ ناظرین، 14,000 بچے غذائی قلت کے بعد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور ہمارے ناقبت اندیش مسلم حکمران ایک غیر مسلم امریکہ کے صدر ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ استقبالیہ بڑے بڑے استقبالیہ رکھ رہے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو پیش کر رہے ہیں، جہاز سونے کے بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ نہ جانے امریکہ کی غلامی میں اس قدر وہ ذلت اور رسوائی کی پستی میں جا چکے ہیں کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کے اصل زوال کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو ایک واضح طور پہ پیغام ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس کی حکم عدولی سر عام ہم کر رہے ہیں۔ چند ڈالروں اور جو عیاشی کرنے کے لیے ہم امریکہ کو اپنا آقا مانتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے۔ صد افسوس ہے کہ خصوصی طور پہ عرب ممالک، سعودی عرب، عرب امارات، قطر، اس نے ایک ہی دورہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس دورے کا مقصد صرف ایک تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں وہ جائز ہیں، اور غزہ کو جو ہے وہ جو ایک جہنم بنا دیا گیا ہے وہ جائز ہے۔ ان عرب حکمرانوں پہ لعنت کہ انہوں نے یہ مور ثبت کر دیا ہے ان ہزاروں بچوں اور شہداء کی خون پہ کہ یہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں۔ یہ ان مسلمان بچوں کی نہ چیخیں سن رہے ہیں، نہ وہاں آہ و بکار سن رہے ہیں، نہ وہاں کی جو بھوک پیاس ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کے اندر نجاست اس قدر بھر چکی ہے کہ یہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ گاجر مولی کی طرح وہاں پہ کس طریقے سے غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نسل کشی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ اتنا تو ہٹلر کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف ٹارگٹ مسلمان ہیں۔ وہاں معصوم 14,000 بچے جن کو اگر اگلے 2 روز میں خوراک نہ ملی تو وہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مر جائیں گے، اور وہ ان کی چیخ و پکار روزانہ پورے عالمی میڈیا پہ دل دہلا دینے والی ویڈیوز سر عام دکھائی جا رہی ہیں، اور اندر سے ہم مسلمانوں کی بے بسی، بے حسی اور بے غیرتی کی یہ انتہا ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں ڈوب مرنے کا جو ہے وہ ہمارے لیے یہ مقام ہے کہ مقام عبرت ہے کہ ان کی معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، ان خواتین کا کیا قصور ہے جن کو روزانہ جو ہے وہ وہاں پہ جن کا ریپ کیا جا رہا ہے، جن کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں، ان کے بھائی، ان کے والدین، ان کے خامدوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، اور وہاں غزہ کے اندر آخری سانسیں لے رہی ہیں جو انسانیت ہے، اس کے اوپر عالمی تنظیمیں بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں۔ اقوام متحدہ کا رول دیکھ لیں۔ میں پہلے کہتا تھا کہ یہ اقوام متحدہ نہیں ہے، یہ اقوام یہود و نصارہ ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا۔ اگر اس قدر کسی یہودی یا عیسائی پہ ظلم ہو رہا ہوتا تو یہ اقوام متحدہ کا راتوں رات اجلاس بھی ہوتا، جنگ بندی بھی ہوتی، اور سب کچھ ہوتا۔ جنگ بندی کے اعلانات کر کے یہ صرف دنیا کو جو ہے وہ ایک رخ دکھایا جا رہا ہے کہ جی ہم تو مخلص ہیں۔ یہ بالکل مخلص نہیں ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک لونڈی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی،
اور اسرائیل اور امریکہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ صرف اگر خون بہہ رہا ہے تو مسلم کا بہہ رہا ہے۔ آج ہم جس بے حسی اور جس جو ہے وہ ہم چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا کہ روز قیامت تو ہم سب کا حساب ہونا ہے، چاہے وہ مسلمان پاکستان میں رہ رہا ہے یا دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ رہا ہے۔ ہم سے اچھے تو وہ غیر مسلم کرسچن ہیں جو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سے اچھے تو وہ چین ہے جس نے کہا ہے کہ جہاز ذرا ہمارا روک کے تو دکھاؤ۔ انہوں نے خوراک کے بھرے ہوئے جہاز وہاں جناب پورے آب و تاب کے ساتھ غزہ کے اندر اتار کے ان بلکتی انسانی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ آج ہم اس ملک کے اندر تو بنیان المرصوص جو ہے وہ منا رہے ہیں، لیکن کاش ہمارے یہی جہاز جو انڈیا کی طرف گئے ہیں یہ ذرا اسرائیل کی طرف بھی جائیں، کیونکہ وہاں پہ بھی اسی قسم کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دشمن انڈیا سے کہیں زیادہ اسرائیل ہے جو فلسطین کے اندر مظالم ڈھا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے وہ کدھر گئے ہیں قول و قرار کہ جی جہاد جو ہے وہ مسلمان کی شان ہے۔ آج ہم جہاد کرنے کے بجائے ہم چھپ رہے ہیں، ہم ان قوتوں کو اپنی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر کا جو انسانیت ہے اور جو جذبہ ایمانی ہے وہ مر چکا ہے، اور ہم ایک مردہ قوم ہیں۔ مسلمان جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور غزہ کے اندر پانی بند کر دیا گیا کتنے مہینوں سے، اور خوراک بند ہے، اور وہاں روزانہ بمباری ہو رہی ہے۔ انسانیت کی تذلیل کی کوئی مثال نہیں ملتی جو اس وقت وہاں ہے، اور تاریخ کے اوراق جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے کرتوتوں سے، کالے کرتوتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سبق نہیں سیکھا کہ ہم یہ جو ہے ہمارا جذبہ ایمانی وہ اس کے تحت ہی ہم زندہ قوم بن سکتے ہیں۔ ہم مردہ قوم کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور مجھے تو ایک یقین کریں کہ اندر سے یہ روزانہ دل دہلانے دینے والی ویڈیوز دیکھ کے یہ دل کرتا ہے کہ انسان بالکل جو ہے وہ انسانیت مر چکی ہے اور کہیں زمین کے اندر گڑ جائے۔ کاش ہمارے پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، دشمن کو پہچانیں کہ ان کا دشمن ایک ہی ہے، وہ یہود و نصارہ ہے، اور وہ ان کو ایک ایک کر کے مارے گا۔ آج اگر ہم فلسطین کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو یاد رکھنا کہ اگلی باری ہماری ہے، اور یہ عرب بھول جائیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی یہ یاد رکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب بھی وقت ہے کہ عرب سربراہان مملکت اور پاکستان خصوصی طور پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں، جو ایک دلیر اور ایک نیڈر قسم کے جو ہے وہ فوجی سربراہ ہیں، ان سے میری صدا ہے کہ خدا کے لیے آپ ہی ہمت پکڑیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اس وقت پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے، حافظ عاصم منیر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک ذرا رخ اس طرف بھی کریں، اور سفارتی سطح پہ بھی ان تمام اسلامی ممالک کو جگائیں، کوئی ایسی بین الاقوامی اسلامی ممالک کی فوری طور پہ کانفرنس بلائیں جس کے اندر مشترکہ اعلامیہ جاری کریں، اور یہ امریکہ اور اس کے ہواری اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں کہ یہ جتنے بھی مسلمانوں کا جو اب تک خون بہہ چکا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی حساب برابر ہو سکے۔ بہت شکریہ۔